مریم حسین کے سننے والے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں عشق کاف کے 8ویں حصے کے ساتھ۔ آرام کرنے دے اسے، وہ ولہانہ حافظ عبداللہ کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، اس کے گالوں پر محبت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سونے دے اسے، ساری رات امتحان دیتا رہا ہے پگلا، تھک گیا ہے، سونے دے اسے۔ بابا، لڑکی نے اسے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ وہ کون ہے۔ وہ اسے اجنبی لگ ہی نہ تھا، بلکہ ایسا لگا جیسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو۔ بابا، ان کا ہاتھ کیا ہوا اس کے ہاتھ کو؟ درویش نے اس کا ہاتھ کمبل کے پہلو سے باہر نکالا، پھر جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بابا، انہوں نے دیے کی لو پر اپنا ہاتھ رکھ چھوڑا تھا، ہاتھ جلتا رہا مگر انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ تو میں نے آ کر ہٹاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ مزید سہ نہ سکی اور سسک کر رو پڑی۔ پگلی ہے تو بھی، درویش نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، میرا اللہ چاہے تو ابھی اس کا ہاتھ یوں ہو جائے جیسے اس پر کبھی کوئی خراش نہیں آئی تھی۔ مگر کیا بابا؟ لڑکی نے بے تابی سے پوچھا۔ مگر میرا اللہ چاہتا ہے کہ حافظ عبداللہ کا ہاتھ دوا اسے ٹھیک ہو، اس کا نقصان باقی رہے، یہ عیب والا ہو جائے۔ وہ کیوں بابا؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ وہ درویش اس کے ہر سوال کا جواب یوں دے رہا تھا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی سے لاڈ کر رہا ہو۔ اس لیے پگلی کہ اپنے اللہ سے محبت کا یہ نشان اس کے ہاتھ پر باقی رہے، اسے اور تجھے یاد رہے کہ یہ ہاتھ کیوں اور کیسے جلا تھا۔ میں سمجھی نہیں بابا۔ ایک دم لڑکی کا ذہن جیسے سلیٹ کی طرح صاف ہو گیا۔ کیا تو نہیں جانتی کہ حافظ نے اپنا ہاتھ جلتے چراغ کی لو پر کیوں رکھ دیا تھا؟ اچانک درویش کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ شیطان آ گیا تھا اس کے پاس، شیطان جو آگ سے بنا ہے، نفس کی آگ کو حافظ عبداللہ نے اپنے اللہ کے حکم پر نور کے لوح میں دھکیل دیا۔ نفس جل گیا، شیطان خاک ہو گیا، نور باقی رہا۔ اس نور کا نشان تا عمر میرے حافظ کے ہاتھ پر باقی رہے، اس کے ہاتھ کی نشانی اس کے پاس رہے، یہی اس کے معبود کی رضا ہے، سمجھی پگلی؟ درویش نے اس کی جانب پیار سے دیکھا۔ ہاں بابا، لڑکی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی۔ سب سمجھ گئی۔ اس کی نگاہیں جھک گئی۔ رات بھر کی ساری کیفیت ایک پل میں اس کی نظروں میں بہہ گئی۔ اس کی ساری بدگمانیاں شرمندگی کا پسینہ بن کر اس کی پیشانی سے بہہ نکلیں۔ وہ حافظ عبداللہ کی حرکات سے کیا اخذ کرتی رہی اور حقیقت کیا تھی، یہ جان کر اسے خود پر شرم آ گئی۔ کمبل سے اپنے جسم ڈھانپتے ہوئے پگلی، سردی لگ جائے گی، درویش نے حافظ عبداللہ کو بازو میں اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ چونکی، کمبل کو جسم پر ٹھیک سے لپیٹا، پھر اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ درویش نے حافظ عبداللہ کو چارپائی پر لٹایا، جلتا ہوا چراغ اٹھا کر لایا اور چارپائی کے پاس نیچے کچے فرش پر رکھ دیا۔ میں نماز پڑھ لوں، تم اتنی ہی دیر اس کے زخم پر چراغ کا تیل چھڑکتی رہو، باقی کا علاج صبح گاؤں جا کر ہو جائے گا۔ درویش کمرے سے نکل گیا۔ لڑکی نے ایک پل کو کچھ سوچا، پھر چارپائی کی پیٹھ سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ حافظ عبداللہ کا جلا ہوا ہاتھ تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے چراغ سے تیل لیا اور زخم پر چھڑکنے لگی۔ وقفے وقفے سے وہ اس کے چہرے پر بھی نظر ڈال لیتی، جبکہ سکون کا ایک عالم آباد تھا۔ ایسے ملاقاتی سکون اسے یہاں کہاں دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ میرا نام سکینہ ہے جی، لڑکی نے کہا۔ میں سائیں والوں کے میاں اشرف کی بیٹی اور میاں نذور کی بھتیجی ہوں۔ ارے! چودھری حسن الدین چونکا۔ پھر تو میری بیٹی اور بھتیجی ہوئی، میاں نذر تو میرے باپ یار ہے۔ چلیے، یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ آپ کے جاننے والوں کی کچھ لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ذمہ داری ختم ہوئی، اب آپ انہیں ان کے گھر بھجوانے کا انتظام کر دیں۔ چودھری صاحب، حافظ عبداللہ نے مفلر کے ساتھ گلے میں لٹکے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، جس پر کچھ دیر پہلے گاؤں کے اکلوتے ڈاکٹر جمع حکیم مرزا امیر حسین نے ڈریسنگ کی تھی۔ درویش نے ان دونوں کو گاؤں کے رستے پر خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ سورج نکل رہا تھا جب وہ دونوں چودھری حسن الدین کی حویلی جا پہنچے۔ اندر خبر کی گئی تو فوراً ان دونوں کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ رفاقت اور چودھری حسن الدین آئے تو حافظ عبداللہ نے مختصر لفظوں میں انہیں ساری بات بتائی۔
مسجد سے غیر حاضری کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ اب آخر میں جب سکینہ نے اپنا نام اور پتہ بتایا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سکینہ بیٹی، تم اندر آ جاؤ، نہا دھو کر کپڑے بدلو، میں اتنی دیر میں تمہارے چچا کو خبر کرتا ہوں۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ تم کب سیلاب کے پانی میں گری؟ کل صبح، چودھری صاحب، سکینہ نے جواب دیا اور جھرجھری لے کر رک گئی۔ میں اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ پل پر کھڑی سیلاب کے پانی کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ پاؤں پھسل گیا۔ وہ دونوں شور مچاتی کسی کو مدد کے لیے بلانے بھاگی۔ میں ڈوبتے ڈوبتے ایک درخت کے تنے سے جا چمٹی جو نہ جانے کہاں سے بہتا چلا آ رہا تھا۔ پانی نے میرے حواس چھین لیے اور میں بے سدھ ہو گئی۔ ہوش آیا تو بابا شاہ مقیم کے مزار پر تھی۔ بس بیٹی، یہ اللہ والوں کی کرامت ہے کہ ایک تو تیری جان بچ گئی، اوپر سے حافظ عبداللہ جیسے نیک بندے کے ہاتھ لگ گئی۔ اگر کہیں غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چودھری حسن دین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جی۔ سکینہ نے کرسی پر سر جھکائے بیٹھے حافظ عبداللہ کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نادر کو بلاؤ، چودھری حسن دین نے رفاقت سے کہا۔ جی ابو جان۔ رفاقت اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ 14-15 سالہ سمندار اور حسین کھلتی نادرہ کو لے واپس آیا۔ سلام حافظ صاحب۔ اس نے اندر داخل ہو کر حافظ صاحب کو سلام کیا۔ حافظ صاحب نے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ نادرہ پتر، سکینہ بہن کو اندر لے جا، اسے نہلا دھلا کر اس کے کپڑے بدلواؤ، ناشتہ واشتہ کراؤ اور آرام کرنے کے لیے بستر میں گھسا دے، یہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ جی ابا۔ نادرہ نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں مٹکائی۔ مگر یہ ہیں کون؟ میرے ایک مرحوم دوست کی بیٹی ہے، یہ کل سیلاب کے پانی میں بہہ گئی تھی، تیرے استاد صاحب نے اسے بچا لیا۔ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے چودھری صاحب، حافظ عبداللہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں جی، مگر کوئی حیلہ وسیلہ بھی تو ہوتا ہے نا، چودھری حسن دین نے زور دے کر کہا۔ اب وہ خود تو نیچے اتر کر اسے پانی سے نکالنے سے رہا، آپ کو بھیج دیا کہ جا بھائی اپنا فرض ادا کر۔ حافظ عبداللہ مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ سکینہ کو اندر لے گئی۔ ابا جان، رفاقت نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملازم کے ہاتھ سے ناشتہ کی ٹرے تھام کر حافظ عبداللہ کے آگے تھپائی پر رکھی اور چودھری حسن دین نے مخاطب ہوا۔ وجاہت آباد کے رستے سائیں والا پہنچا جا سکتا ہے یار، بڑا لمبا ہو جائے گا رستہ۔ چودھری حسن دین نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، اب کام تو یہ کرنا ہے ابا جان، رستہ لمبا ہو یا چھوٹا، جانا تو پڑے گا، رفاقت کہہ کر حافظ عبداللہ سے مخاطب ہوا۔ حافظ صاحب، آپ ناشتہ شروع کیجئے، سوچ کیا رہے ہیں؟ کچھ نہیں یار، سوچنا کیا ہے؟ حافظ عبداللہ نے بائیں ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اب یہ تو مجبوری ہے حافظ صاحب۔ چودھری حسن دین نے ہمدردی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہوتی تو اور بات تھی، پھر آپ کی بیگم لقمہ بنا بنا کر آپ کو کھلاتی اور آپ دعا کرتے کہ آپ کا ہاتھ ذرا دیر سے ٹھیک ہو۔ مزاح کی عادت سے مجبور چودھری حسن دین رہ نہ سکا اور گویا افشائی کرنے لگا۔ بات ختم کر کے وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ حافظ عبداللہ چپ کر رہ گیا۔ رفاقت نے استاد کو شرمندہ ہوتے دیکھا تو مسکرا کر منہ پھیرا اور ذرا پرے جا بیٹھا۔ مگر آپ نے کیسی لاپرواہی دکھائی کہ سوتے میں ہاتھ جلتے چراغ پر دے مارا، اگر کہیں چراغ کپڑے پر گر جاتا تو؟ بس چودھری صاحب، سوتے میں کیا پتہ چلتا ہے، حافظ عبداللہ نے کہا اور بائیں ہاتھ سے بے امر مجبور ہو کر پراٹھا توڑنے لگا۔ اس نے ہاتھ جلنے کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ سوتے میں ہاتھ پتہ نہ چلا اور ہاتھ جلتے چراغ پر جا پڑا، پھر جب تک وہ سنبھلتا آگ نے ہاتھ جلا دیا تھا۔ مرزا امیر حسن نے زخم دیکھ کر کہنا چاہا تھا، لگتا ہے بہت دیر تک ہاتھ آگ پر پڑا رہا، تاہم حافظ عبداللہ نے بات کو ہوں ہاں میں ٹال دیا۔ ناشتہ کر کے حافظ عبداللہ نے اجازت لی اور مسجد کو چل دیا۔ کچھ دیر بعد چودھری حسن دین نے اپنے ایک ملازم شفیع مسل کو میاں نذور کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا، وجاہت آباد کے ملک بلال کو تم خوب جانتے ہو، میں دیرے سے اس کا فون ٹرائی کر رہا ہوں مگر رابطہ نہیں ہو رہا، شاید بارش کی وجہ سے لائن ڈسٹرب ہو گئی ہے، تم اسے جا کر مل آؤ۔ اور اگر صاف ہوا تو وہاں زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، جتنی جلدی ہو سکے میاں نذور سے جا کر ملو اور اسے بتاؤ کہ اس کی بھتیجی یہاں ہمارے پاس ہے اور بالکل خیریت سے ہے، جب چاہیں آ کر لے جائیں۔ وہاں فون کی لائن ابھی تک بچھی نہیں ہے،
ورنہ میں انہیں فون کر کے اطلاع کر دیتا۔ سمجھ گیا، سب کچھ لکھ کر دوں؟ چودھری حسن الدین نے اس کے چہرے پر بکھری حماقت سے بیزار ہو کر کہا۔ سمجھ گیا ہوں جی، شفیق مسلح بولا تو ساری حماقت اس کے چہرے سے جھٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ جب تک چپ رہتا احمق لگتا تھا، مگر زبان کھلتے ہی وہ سمجھدار لگنے لگا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ تو بس آپ چل دے میرے ٹوٹو، تجھے سائیکل پر جانا ہے اور راستہ کافی طویل ہے۔ چودھری حسن الدین کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تو وجاہت آباد کب تک پہنچے گا؟ اس وقت 12 بجے ہیں۔ دن کے 1.5-2 گھنٹے کا راستہ تو ہے جی، بس زیادہ وجہ سے زیادہ 2 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی خاص بات ہوئی تو مجھے فون پر آگاہ کرنا۔ بس اب روانہ ہو جا، اللہ کا نام لے کر۔ جی چودھری صاحب۔ شفیق مسلح نے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اور دوسری طرف دوپہر کے کھانے کے بعد طاہر حویلی سے کچھ دور ڈیرے میں بیٹھا بلال اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ موضوع بحث عادل اور زبیدہ تھے، جن کی شادی کا معاملہ اس حسن انداز میں طے ہوا تھا کہ سب لوگوں پر طاہر کی معامل فہمی اور فراخ ذہنی کی دہک پڑ گئی تھی۔ ملک صاحب، نور پور چودھری حسن الدین کا آدمی آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ایک ملازم نے کہا۔ اوہ! ملک سیدھا ہو بیٹھا۔ خیر تو ہے؟ پتہ نہیں جی، بس آپ سے ملنے کو کہتا ہے۔ تو بھیجو اسے اندر۔ سوچ کیا رہے ہو؟ ملک نے ڈپٹ کر کہا۔ جی ملک صاحب۔ ملازم لوٹ گیا۔ جب ملازم کو اندر بلایا گیا اور ملازم نے بتایا کہ چودھری میاں نذور احمد کی بھتیجی سکینہ سیلاب کے ریلے میں ہمارے گاؤں میں ایک حافظ صاحب کو ملی، تو وہ چونکے اور انہوں نے اس بات کو میاں نذور احمد تک پہنچا دیا اور بتایا کہ ادھر دربار بابا شاہ مقیم کے دربار پر پہنچ چکی تھی۔ اچھا، پھر ملنا چاہیے۔ طاہر کے لہجے میں دلچسپی عود کر دی۔ جب حکم کریں چلیں گے جی۔ ملک بلال نے کہا کہ وہاں پر ایک بابا جی ہیں، بہت ہی زیادہ پہنچے والے۔ تو پھر طاہر نے ملنے کو دل کیا، کل صبح چلیں۔ طاہر نے فراغ کے وقت کا بہترین استعمال سوچ لیا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ جب سے آیا ہے اسے بابا شاہ مقیم کے مزار پر جانے کا خیال کیوں نہ آیا۔ پچھلے 3-4 سال سے مصروفیت کے باعث وہاں نہ جانے کی کوتاہی تو ہو رہی تھی اس سے، مگر اس بار تو وہ بالکل فارغ تھا، اسے آتے ہی وہاں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی، میں انتظام کر لیتا ہوں، ملک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صبح 7-8 بج نکلے چلے گئے، دوپہر تک لوٹ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تم تیاری کر لو۔ اور ہاں، سالانہ عرس پر تو ہمارا حصہ جا رہا ہے نا وہاں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے چھوٹے ملک مسکرایا۔ بڑے صاحب کے زمانے سے جو معمول بندھا ہوا ہے، وہ بیگم صاحبہ نے کبھی اس میں کوتاہی آنے ہی نہیں دی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے سر ہلایا۔ بہت بڑی ہستی ہے بابا شاہ مقیم۔ ہاں جی، اس میں کیا شک ہے؟ ملک نے تاکید کی۔ پھر بابا شاہ مقیم کی باتیں چھڑی تو وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا جب حویلی سے دوپہر کی چائے کا پیغام آ گیا۔ طاہر حویلی چلا گیا اور ملک چند ملازموں کے ساتھ اپنے آفس نما کمرے میں، جو ڈیرے کی حدود میں ہی واقع تھا، اسے صبح کی سفر کی تیاری کرنی تھی۔ میاں نذور احمد بیٹے سلیم اور سکینہ کی ماں تاج بی بی کے ساتھ اگلے دن چودھری حسن الدین کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ اور شفیق مسلح انہیں حویلی چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے شاہی تاغے پر آئے تھے۔ شفیق مسلح سائیکل پر ان کے ساتھ چلتا رہا تھا۔ تاج بی بی کی بے چینی کے پیش نظر وہ تو رات ہی کو پہنچ جاتے، مگر شفیق مسلح نے انہیں خوب تسلی دی کہ اس بات پر آمادہ کر لیا کہ صبح نور کے تڑکے نکل چلیں گے۔ رات کا سفر خراب رستے کے باعث مناسب نہیں ہے۔ رات جیسے تیسے گزر کر وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ناشتہ کر کے چل پڑے اور 8 بج کے قریب یہاں آن پہنچے۔ ان کے ملنے کا منظر بڑا دلگریز تھا۔ سکینہ ماں اور چچا کے گلے لگ کر بچوں کی طرح روئی۔
ताज बीबी से प्यार करते ना थकती थी। सलीम ने भी सर पर प्यार दिया और इसे सीने से लगाकर आबिदीब हो गया। मर जाए अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरा ये भाई किसकी माँ को मासी कहता, इसने बुराई हुई आवाज़ में कहा और रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहटें खेल गई। वाह भाई वाह! चौधरी हसनदीन ने सलीम की जानब देख कर किलकारी मारी। तुम तो अपनी बरादरी के लगते हो, रोते भी हो तो सुर में। बस चाचा, ये रौनक है हमारे घर की, इसने सकीना के आंसू पोंछते हुए कहा। इसे क्या पता हमने कल रात तक का वक़्त कैसे गुजारा है। इसकी तलाश में दरिया की तह कहाँ कहाँ तक नहीं खंगेली हमने। वो तो आपका बंदा पहुंचा तो जान में जान आई। शुक्र करो भाई रब सोने का कि अल्लाह ने हाफिज अब्दुल्लाह को रहमत का फरिश्ता बनाकर वहां भेज रखा था, वरना ये पता नहीं कहाँ जाकर रुकती। दरख्त तो इसने करे परे ले लिया था चाचा, सब के कह के पर सकीना ने शर्मा कर चौधरी हसनदीन की तरफ शिकायती नज़रों से देखा। अरे बेटी, इन्हें हंस लेने दे, पता नहीं तेरे लिए कितना रोए हैं, चौधरी हसनदीन ने नरमी से कहा। इसे समझाया तो वो एक बार फिर माँ से लिपट गई। और सुना भाई चौधरी कैसी गुजर रही है। मियाँ नज़ूर इसकी तरफ सीधा हुआ। बताता हूँ, पहले तुम लोग कुछ आन पानी तो चाक लो। चौधरी हसनदीन ने रफ़ाकत और नादरों के साथ मुलाजमों को खाना पीने की अशिया लेकर अंदर आते देख कर कहा। भाई कहाँ है? मियाँ नज़ूर ने ज़रा देर बाद पूछा। मैके गई है, चौधरी हसनदीन ने मुंह बनाकर कहा। बूढ़ी हो गई पर इसका मैके का चस्का ना गया। 1-2 दिन का कह कर जाती है और 7 दिन बाद लौटती है। नाराज ना हुआ कर यार। मियाँ नज़ूर रोने मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तक तो तुझे इसका आदी हो जाना चाहिए था। आदी तो हो गया हूँ यार, मगर अक्सरियत होता है कि बड़े अहम मौके पर वो घर में मौजूद नहीं होती। अब यही देख लो कि तुम लोग आए हो और वो नहीं है। अच्छा छोड़, ये बता रफ़ाकत की शादी कब कर रहा है? ये अब तो ये माशाल्लाह जवान हो गया है। मियाँ नज़ूर ने बात का रुख बदलना चाहा। मैं इसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जिसके मैके वाले सब के सब अल्लाह ताला के मेहमान हो चुके हों, ताकि ये मेरी तरह बीवी की राह ना तकता रहे, इसने बेजारी से कहा। खैर की बात निकाल मुँह से, मियाँ नज़ूर ने रोने और इस सरनाश के अंदाज में कहा। हंसते बसते घरों में जाना अच्छा लगता है रहता है, तू तो बिल्कुल ही। अच्छा, चौधरी हसनदीन ने इसकी बात काट दी। अब बस तुम लोग आए किस काम से हो और अलग काम में लग गए हो। चलो खाना पीना हो जाए तो ज़रा तुम लोगों को गांव की सैर कराऊं। गांव की सैर? मियाँ नज़ूर हैरत से बोला और चाय का कप हाथ से रख दिया। भाई हम क्या कराची से आए हैं जो हमें गांव की सैर कराएगा? जैसा हमारा गांव है वैसा ही है ये गांव। फिर कौन सी खास चीज़ है यहाँ जिसे देखने के लिए? एक खास चीज़ तो हाफिज अब्दुल्ला है अब्बा जी। हमें सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इसके पास जाना चाहिए। अचानक सलीम ने कहा तो वो सब अपने आप को मुजरम सा महसूस करने लगे। ये काम तो उन्हें आते ही कर लेना चाहिए था। खुश कीता पुत्र, चौधरी हसनदीन ने इसे तहसीन अमीज नज़रों से देखते हुए कहा। वाकई ये बात तुम तो मेरे भी ज़हन से निकल गई। मैं तो तुम लोगों को बाबा शाह मुकीम के मज़ार पर ले जाना चाहता था, जिनकी दुआ बरकत से सकीना बेटी की जान बची। ये मेरा अपना ख्याल है, आप लोगों का मेरे मसाइल से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। हम इससे बिल्कुल इत्तफाक करते हैं भाई जी। ताज बीबी ने पहली बार ज़ुबान खोली। इसे अल्लाह वाले ही की वजह से तो दुनिया आबाद है, हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मगर पहले हाफिज अब्दुल्ला सलीम में इश्तियाक से कहा। वो देखना चाहता था कि वो कौन है जिसने इसकी बहन की जान बचाई। वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तो ठीक है, चौधरी हसनदीन उठ गया। चलो इसकी मस्जिद में चलते हैं। किसकी मस्जिद में जा रहे हैं अब्बा जान? रफ़ाकत ने अंदर दाखिल होते पूछा। हाफिज अब्दुल्ला की मस्जिद में बेटा, मगर वो तो मस्जिद में नहीं है, रफ़ाकत ने बताया। तो फिर कहाँ है? बाबा शाह मुकीम के मज़ार पर। मैं फजर पढ़ने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़ोहर के वक़्त तक लौट आएंगे। चलो ये भी ठीक है, वहाँ तो हमें जाना ही था, वहीं मिल लेंगे। क्यों मियाँ गुग्गू? इसने मियाँ नज़ूर का फुलका उठाया। हाँ हाँ, वहीं चलते हैं। मियाँ नज़ूर रोने इसकी बात इन्हें सुन कर दी ताकि और ज़्यादा मजाक का निशाना बनना पड़े। ताज बीबी भी खड़ी हो गई। सकीना, इसने किस सोच में डूबी बेटी का शहाना हिलाया। तो तू भी चल। हाँ हाँ, वो जैसे किसी ख्वाब से चौंकी। कहाँ माँ?
کہاں کھوئی ہوئی ہے دھیرانی؟ میاں نذور رونے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ ہم بابا مقیم شاہ کے مزار پر جا رہے ہیں، حافظ عبداللہ سے بھی وہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے چاچا، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاج بی بی نے اسے صرف محسوس کیا کہ وہ اب بھی کسی سوچ میں ہے، مگر کس سوچ میں یہ تو شاید سکینہ کو خود بھی نہیں معلوم تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاج بی بی، سکینہ، سلیم اور چودھری حسن دین میاں نذور کے شاہی تانگے میں سوار بابا شاہ مقیم کے مزار کی طرف چل رہے تھے۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات کا اکثر حصہ حافظ عبداللہ نے جاگ کر گزارا۔ پچھلی رات جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ ایسا انہونا تھا کہ وہ اب تک خود کو خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ درویش تو ایسے اس کے خیالوں پر سوار ہوا کہ ایک پل کو وہ اس کی طرف سے دھیان ہٹاتا، دوسرے پل وہ پھر آ دھمکتا رہ گئی۔ سکینہ تو اس کے تصور میں آتے ہی اس کے ہاتھ کا زخم دل میں ٹھیس سی داڑ دیتا۔ اس کا جی چاہتا وہ آنکھیں بند کر کیے بیٹھا اور سکینہ سکینہ کا ورد کرتا رہے۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا تو وہ آدھا جاگا آدھا سویا ایک دم اٹھ بیٹھا، لا حول پڑھ کر جسم پر پھونک ماری اور رفع حاجات کے بعد وضو کے لیے مسجد کے چھوٹے سے وضو خانے میں آ گیا۔ مرزا امیر حسن نے اسے زخم پر پانی ڈالنے سے منع کیا تھا، ویسے بھی ہاتھ میں حرکت دینے سے درد جاگ اٹھتا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کا مسح کیا اور باقی وضو مکمل کر کے اذان کے لیے مسجد کی چھت پر چلا گیا۔ اذان کے بعد دعا مانگ کر وہ نیچے آنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چلا تو ٹھک کر رہ گیا۔ دور نور پور سے بابا شاہ مقیم کا مزار جیسے ایسے صدا دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ درویش نے بھی وہاں اذان دی ہوگی۔ درویش کا خیال آتا ہی اس کا جی چاہا کہ وہ سب کا کام چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے۔ اس کی انوکھی اسرار سے لبلبا باتیں جسم میں سنسنی سی پیدا کر دیتی تھی۔ ایک بار پھر تصور میں کمرہ امتحان میں پہنچ گیا، جہاں چارپائی پر سکینہ پڑی تھی۔ دروازے میں درویش کھڑا تھا اور وہ خود سراپا حیرت بند درویش کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی وقت بڑی مدھم سی اللہ اکبر کی ندا اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا سارا جسم لرزا گیا۔ درویش اذان دے رہا تھا۔ حافظ عبداللہ کا دل سینے میں کسی پنجرے کی طرح پھڑپھڑایا، پنچھی کی طرح پھڑپھڑایا اور سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اذان ختم ہونے تک وہ آنکھیں بند کیے کھڑا کانپتا رہا۔ پھر جوں ہی درویش نے آخر میں لا الہ الا اللہ کہا، حافظ عبداللہ مجنوں کی طرح لرزا کانپتا چھت سے نیچے اترا اور فجر کی نماز بمشکل 7-8 نمازی تھے، جن میں رفاقت بھی شامل تھا۔ نماز کے بعد وہ لوگ اس کی خیریت دریافت کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس نے کسی کو نہ بتایا کہ کل رات وہ کہاں تھا، بس ایک ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیا۔ ہاتھ جلنے کے بارے میں اس کی جگہ رفاقت نے سب کو یہ کہا کہ مطمئن کر دیا کہ جلتے چراغ پر ہاتھ جا بیٹھا تھا۔ پھپٹ رہی تھی جب رفاقت نے اس سے اجازت چاہی۔ رفاقت تھوڑی سی پھوٹ رہی تھی۔ رفاقت نے اس سے اجازت چاہی۔ رفاقت میں بابا شاہ مقیم کے مزار پر جا رہا ہوں، زور تک لوٹ آؤں گا۔ اگر مجھے دیر ہو گئی تو اذان دے دینا، جماعت میں خود آ کر کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، لیکن آپ اتنی صبح صبح ذرا دن چڑھ تو لینے دیجیے، رفاقت نے رواداری میں کہا۔ نہیں یار، حافظ صاحب نے سر پر ٹوپی درست کرتے ہوئے جواب دیا، بس دل اکڑ سا گیا ہے، وہاں جاؤں گا تو سکون ملے گا۔ جیسے آپ کی مرضی جی۔ اور ناشتہ؟ اچانک رفاقت کو یاد آ گیا۔ وہ میں کر لوں گا، رات کا کھانا بچا پڑا ہے، حافظ عبداللہ نے جلدی سے کہا۔ میں ابھی 10 منٹ میں لے آتا ہوں۔ جی نہیں بھائی، حافظ نے ہاتھ اٹھا کر اسے حتمی طور پر روک دیا۔ میں کر لوں گا، تم جاؤ۔ ابا جی کو میرا سلام دینا۔ اور ہاں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ جی حافظ صاحب، کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جب وہ خاموش ہی رہا تو رفاقت نے جیسے اسے یاد دلایا۔ کچھ نہیں، حافظ صاحب نے آہستہ سے کہا۔ تم جاؤ۔ رفاقت اس سے مصافحہ کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس سے سکینہ کا حال پوچھنا چاہتا تھا؟ الفاظ اس کی زبان تک آ کر رک گئے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نہ نکل گئی جس سے اس کے دل کا چور پکڑا جاتا، اور یہ تو شاید اس کے دل کا چور تھا۔ سکینہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ اسے اس بات کا قطعاً یقین نہ تھا۔ سورج نکل آیا تھا جب وہ بابا شاہ مقیم کے مزار پر پہنچا۔ حسب معمول درویش اسے باہر کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ مزار کے اندر چلا گیا۔ سلام کر کے بابا کے سرہانے ان کے چہرے کے عین سامنے دروازانوں بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور درود شریف کے بعد ذرا بلند آواز میں سورہ محمد کی تلاوت شروع کر دی۔
سرور کی ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ پھر درود شریف ہی کا ورد کر رہا تھا۔ سورہ محمد کی تلاوت کے بعد اس نے درود شریف کا ورد کب شروع کیا اسے کچھ خبر نہ تھی، بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کا اندر شفاف ہو گیا ہے، ڈھل گیا ہے، بے تابی کا کوئی نام نشان نہیں ہے، اور سکون ہے کہ اس پر سایہ فکن کر گیا ہے۔ اس نے دعا مانگی اور امین کہتے ہوئے جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں میں تر تھے۔ سر جھکائے چند لمحے بیٹھا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر مزار کا ماتھا چوما، سلام کیا اور الٹے پاؤں باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھا تو بائیں ہاتھ کھڑے درویش نے آنکھیں کھول دی۔ آ گیا حافظ، وہ اس کی طرف بڑھا۔ میں کب سے کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا آپ۔ حافظ نے جلدی جلدی چپل پاؤں میں ڈالی اور اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ درویش نے سر ناش کیا۔ آج کیا ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ مجھے ابلیس کے حوالے کرنے پر تلا ہے تو۔ وہ حافظ عبداللہ کو سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اسے بھی فخر اور تکبر لیے ڈوبا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں چومے جائیں اسے وہ بڑی جلدی آن لیتا ہے، اسے سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے، اور یہ سوچ ہی وہ اسے زیادہ جو انسان کے اندر عاجزی کو مار مار کر بھگا دیتی ہے۔ بابا حافظ عبداللہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں یہی آپ کے پاس نہ آ جاؤں؟ سیانہ ہے تو۔ درویش مسکرایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ڈبے کی طرف چل پڑا۔ میرے پاس کیا رکھا ہے سوائے تنہائی اور اداسی اور جلی بھنی باتوں کے؟ تجھے بری پری جگہ پر رہنا ہے، پھولنا پھلنا ہے، یہاں آ کر کیا کرے گا؟ بس میرا جی چاہتا ہے بابا میں ہر وقت آپ کے پاس رہوں۔ حافظ عبداللہ کے لبوں سے نکلا، جی تو سب بہت باتوں کو چاہتا ہے حافظ، سبھی پوری تو نہیں ہو جاتی۔ درویش اس کے ساتھ ڈبے پر چڑھا اور دونوں پیپل تلے بیٹھ گئے۔ تو یہ بتا اس پگلی کا کیا حال ہے؟ کس کا بابا؟ حافظ عبداللہ کا دل زور سے دھڑکا اور نظر جھک گئی۔ درویش نے سر نیچے کیے، گھاس کی تنکیں توڑتے حافظ عبداللہ کی طرف چند لمحوں تک دیکھا، پھر ہنس دیا۔ اچھا ہے، اس نے سر ہلایا، اچھا ہے جو تو اسے بھول جانا چاہتا ہے، نیکی کو نسیان کے دریا میں ڈال دینا چاہتا ہے، اچھا ہے۔ حافظ عبداللہ نے سر اٹھایا اور درویش کی بات پر کوئی تاثر ظاہر کیا۔ وہ اب ایک تنکا دانتوں میں دبائے خاموش بیٹھا تھا۔ چل اشراق پڑھ لے، وقت نہ نکل جائے، اچانک درویش نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حافظ کے کندھے سے چادر کھینچی اور ڈبے پر بچھا دی۔ دونوں قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے عبادت کے دروازے پر اس کی دی ہوئی توفیق سے دستک دینے لگے۔ دن کے 9:30 بجے تھے جب میاں نذور کا شاہی تانگا بابا شاہ مقیم کے مزار کے باہر آن رکا۔ وہ سب لوگ نیچے اترے اور مزار کے اندر سلام کے لیے چلے گئے۔ سکینہ نے اندر جاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، درویش اور حافظ عبداللہ میں سے کوئی نظر نہ آیا، شاید کمرے میں ہوں گے، اس نے سوچا، اور گھر والوں کے ساتھ مزار کے اندر چلی گئی۔ پھولوں کی چادر چڑھائی گئی جو میاں نذور رستے میں گاؤں کے پھلویر سے لے لی تھی۔ دعا مانگی گئی، اللہ کا شکر ادا کیا گیا جس نے انہیں سکینہ صحیح سلامت لوٹا دی تھی۔ سکینہ نے سر جھکایا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی، اسے خود پر قابو نہ رہا، نہ زبان سے کوئی لفظ نکل رہا تھا، نہ دل سے کوئی دعا، بس اشک تھا کہ بہتے چلے جا رہے تھے، سسکی تھی کہ اس کے لبوں تک نہ آئی۔ چہرے کو ڈھانپتا دوپٹہ بہت بڑی ڈھال بن گیا، کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ اشک کیوں ہو رہی ہے۔ دعا کے بعد وہ نظر مزار کے اندر دروازے کے پاس رکھے باکس میں ڈال کر باہر نکلے تو حیران ہوئے، سامنے برگد کے درخت تلے دری دار 2-3 دریاں بچھی تھیں، اور درویش ان سے کچھ دور ایک بڑے مستطیل پتھر پر کھڑا گھنٹوں بازو کے کلاؤ میں لیے بیٹھا تھا، جبکہ میاں نذور کا کوچوان دری کے کونے پر سر جھکائے حافظ عبداللہ کے پاس بیٹھا تھا۔ انہیں حیرت یہ تھی کہ جب وہ پہنچے تھے تو وہاں ایسی کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا، مگر اب یوں لگتا تھا کہ یہ سارا اہتمام ہی ان کے لیے کیا گیا ہے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر درویش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سکینہ نے اسے دیکھا اور جیسے بھاگ کر اس کے قریب چلی گئی۔ آ گئی تو؟ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیون جوگے رو کیوں رہی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ کیا اپنا بید سب کو بتائے گی؟ چپ ہو جا، روک لے اس نمکین پانی کو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔
سکینہ کے اس کے کندھے سے لگے لگے بڑے غیر محسوس انداز میں پہلو سے آنکھیں اشک کر لیں اور الگ ہو گئی۔ او جی بھاگاں والیو، درویش نے ان سب کو دونوں ہاتھ اٹھا کر دور سے کہا اور ساتھ ہی اپنے گھٹنے چومنے سے صاف منع کر دیا۔ اس طرح اس نے ان سے مصافحہ کرنے سے بھی جان بچا لی۔ بابا چودھری حسن دین نے اس سے 2 قدم دور رک کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم آپ کا اور حافظ عبداللہ کا شکر ادا کرنے آئے ہیں۔ شکر ادا کر اس کا چودھری جس نے یہ سارا کھیل رچا ہے۔ درویش نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی۔ میں نے کیا ہی کچھ نہیں تو شکر کس بات کا قبول کروں؟ باقی رہا حافظ تو وہ بیٹھا ہے، وہ جانے اور تو جانو۔ تم جتنا چاہو اسے شرمندہ کر لو۔ نہیں بابا، شرمندہ نہیں بابا، شرمندہ کیوں کریں گے ہم اسے؟ ہم تو اس کے احسان بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہماری بیٹی کی جان بچا کر اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ میاں نذور رونے ممنوع سے کہا۔ تو کیا کہتا ہے میاں؟ درویش نے سلیم کا رخ کیا جو کبھی اسے اور کبھی حافظ عبداللہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ میرے لیے تو وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے جس نے میری بہن کی جان بچائی ہے، اسے مرنے سے بچا لیا۔ بس اچانک درویش بھڑک اٹھا۔ مرنے سے تیری بہن کو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ حافظ عبداللہ کون ہوتا ہے اسے بچانے والا؟ تم لوگ شریکہ الفاظ زبان سے کیوں نکالتے ہو؟ ذرا نہیں سوچتے؟ معافی چاہتا ہوں بابا، سلیم سا گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پتہ ہے۔ درویش ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور بیزاری سے بولا، شرک کی نیت نہیں ہوتی، اسی لیے بچ جاتے ہو تم لوگ۔ پھر بھی بولنے سے پہلے سوچا کرو۔ سوچ کر تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی بابا۔ سلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی متاثر نظر آ رہے تھے۔ لے بھائی حافظ، بابا شاہ مقیم نے تیرے مہمان بھیجے ہیں، ان سے باتیں کر، میں ان کے لیے تبرک لے کے آؤں۔ درویش نے وہیں سے کہا اور سکینہ کے سر پر پیار دے کر پلٹ گیا۔ وہ سب لوگ حافظ عبداللہ کی طرف چل پڑے جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میاں نذور، سلیم اور چودھری حسن دین نے اس سے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا، اس کا حال چال پوچھا۔ تاج بی بی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ سکینہ ماں کے عقب میں سر جھکائے کھڑی کنگھیوں سے بار بار حافظ عبداللہ کی پٹی میں ملوف ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ سب اس کے پاس ہی دری پر بیٹھ گئے۔ حافظ صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے اس نیکی کا درجہ نہیں گھٹانا چاہتے جو آپ نے سکینہ ہمیں زندہ سلامت لوٹا کر ہمارے ساتھ کیا ہے۔ سلیم نے حافظ عبداللہ کا بایاں ہاتھ بڑی محبت سے تھام کر کہا، میں سکینہ کا بھائی ہوں جی، زندگی میں کبھی میری جان کی ضرورت بھی پڑ جائے تو مانگ لینا، رب کی قسم انکار نہیں کروں گا، کافر ہو کر مر جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ حافظ عبداللہ نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو میرے سونے اللہ کا کرم ہے کہ سکینہ بی بی کی جان بچ گئی۔ میں تو ایک ہیلا بن گیا، بس میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، میری جگہ سکینہ بی بی پھر بھی بچ جاتی۔ سچ ہے بیٹا، میاں نذور نے سر ہلا کر کہا، مگر اب تو تم ہی ہمارے لیے اس نیکی کا سبب بنے ہو نا۔ زبان سے تمہارے شکریہ کے الفاظ کرنے سے دل کو ذرا تسلی ہو جائے گی۔ باقی اس نیکی کا نہ کوئی بدلہ ہے نہ انعام۔ بس کرو اب۔ ایک دم چودھری حسن دین بول پڑا، تم تو اپنے شکریہ کے بوجھ تلے میرے حافظ صاحب کا سانس روک دو گے۔ بس اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے حافظ عبداللہ کو مزید مشکل میں پڑنے سے بچا لیا۔ پھر بھی ابا جی، ہمیں حافظ صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، زبانی جمع خرچ سے کیا فائدہ؟ سلیم نے باپ کی طرف دیکھا۔ کیا کریں پتر، تو بتا۔ میاں نذور بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے میرا شکریہ ادا کر لیا، اس سے زیادہ کچھ کرنے کے لیے بارے میں آپ لوگ سوچیں بھی مت، اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ حافظ عبداللہ نے ان کی نیت بھانپ کر جلدی سے کہا۔ اس وقت اس کی نگاہ سکینہ پر پڑی جو اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ اماں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اچانک سکینہ نے زبان کھولی تو سب لوگ چونک پڑے، اس کی وجہ سے تو وہ جیسے بے خبر ہی ہو گئے تھے۔ ہاں بیٹی، تو کہہ۔ تاج بی بی کے ساتھ میاں نذور بھی بولا، شاید تیری بات ہی کچھ ایسی ہو کہ ہمارے دل اطمینان پا سکیں۔ رک جاؤ بیٹی، چودھری حسن دین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ادھر
پہلے چچا بھتیجی صلاح کر لیتے ہیں، پھر انہیں بتائیں گے۔ آ جا۔ وہ دری سے اٹھا اور جوتے پہننے لگا۔ سکینہ نے ایک پل کو کچھ سوچا، ایک نگاہ بھر حافظ عبداللہ کی جانب دیکھا۔ لگتا تھا وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روکنا چاہتا ہے، مگر پھر نہ جانے کیوں اس نے سکینہ سے نظر ملاتے ہی نچلا ہونٹ دبانے میں ادب کر سر جھکا لیا۔ سکینہ چودھری حسن الدین کے ساتھ ان لوگوں سے 30-35 قدم دور کھیتوں کے کنارے چلی آئی۔ اب بتا بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ چودھری حسن الدین یوں کھڑا ہو گیا کہ اس کا رخ باقی لوگوں کی طرف تھا اور سکینہ کی پشت۔ چچا۔ سکینہ نے زبان پھیر کر اپنے ہونٹوں کو ترک کیا۔ میں اس نے نظر جھکا لی۔ دیکھ بیٹی، بات تو حافظ عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ہے، وہ اسے روپیہ پیسہ مکان وغیرہ دے کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب تیرے ذہن میں کیا ہے تو وہ بتا دے۔ کسی کی جان بچانے کی قیمت کیا یہی کہ کچھ ہے چچا؟ سکینہ نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، خلاف معمول چودھری حسن الدین، اسے وقت بالکل سنجیدہ تھا، مگر ہم اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جان میری بچی ہے اس نے چچا، تو کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کا موقع مجھے نہیں ملنا چاہیے؟ اچانک سکینہ نے جیسے حوصلہ پکڑ لیا۔ بالکل ملنا چاہیے بیٹی، چودھری حسن الدین نے اس کی آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھ کر کہا، اور اس بار سکینہ نے نظر نہ جھکائی بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ تو بتا، کیا کرنا چاہتی ہے تو؟ اور جواب میں اس نے جو کہا، اسے سن کر چودھری حسن الدین کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے جیسے لڑکھڑانے سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سکینہ کے شانوں پر رکھ لیے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں چچا، سکینہ نے پرسکون لہجے میں کہا، یہی میرا شکریہ ہے حافظ عبداللہ کے حضور۔ مگر کیوں بیٹی اتنا بڑا فیصلہ؟ میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے چچا، نہ یہ اچانک ہے اور نہ کسی دباؤ کے تحت ہے، یہ حتمی، اس میں کوئی لچک ممکن نہیں۔ اس نے چودھری حسن الدین کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ چودھری حسن الدین کا سانس سینے میں رک سا گیا۔ اس نے پلکیں زور سے جھپک کر نظروں میں اڑتی دھول صاف کرنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے سکینہ کے کندھوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ سکینہ بیٹی، میں تجھے وہاں ان لوگوں کے پاس سے یوں ہی اٹھا کر نہیں لے آیا تھا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں میں محسوس کر رہا تھا کہ تو حافظ عبداللہ کو بار بار ایسے دیکھ رہی ہو۔ میری بات کا برا نہ منانا، میں نے اس بات کو اچھا نہ سمجھا اور دل میں بدگمانی کا شکار بھی ہوا، کیونکہ حافظ عبداللہ کی میرے دل میں بڑی عزت ہے اور میرے بچوں کا استاد ہے۔ اس کی شرم مارتی ہے مجھے جب میں نے کہا کہ تو حافظ عبداللہ کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہے، تو میں سب سوچ کر تجھے وہاں سے اٹھا لایا کہ تو نادانی میں کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکال دے جسے بھگتنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، مگر مجھے یہ اندازہ قطعی نہیں تھا کہ تو اتنی بڑی بولی لگا دے گی اپنی جان بچانے کی۔ ابھی تک میں بھی نہیں جان پایا تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ وہ میں سب کے سامنے بتاؤں گی چچا، سکینہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سب کے سامنے؟ چودھری حسن الدین چونکا، مگر کیوں؟ دیکھ بیٹی، مجھے یہی بتا دے تاکہ میں وہاں بات کو سنبھال سکوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چچا جس کے لیے مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت پڑے۔ بات بالکل صاف سیدھی اور سچی ہے جو میں سب کو ایک ساتھ بتانا چاہتی ہوں بیٹی۔ چودھری حسن الدین نے کہنا چاہا، بس چچا اور کچھ نہیں۔ سکینہ نے جیسے بات ختم کر دی۔ آئیے چلیں، سب لوگ نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ سر جھکائے آہستہ سے پلٹی۔ چودھری حسن الدین نے اسے روکنا چاہا مگر وہ قدم اٹھا چکی تھی۔ بے چارگی سے ہونٹ کانٹتے اور دماغ میں اٹھتے بگولے سے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ آنے والے لمحات میں کیا طوفان جنم لینے والا تھا اس کا احساس اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ سکینہ لوٹی اور سر جھکائے اس طرح آ کر دری پر بیٹھ گئی کہ اب اس کے سب لوگ اس کے سامنے اور حافظ عبداللہ کچھ فاصلے پر بائیں ہاتھ پر تھا۔ چودھری حسن الدین لمبے لمبے ڈگ بھرتا آیا اور سکینہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب حیران تھے کہ سکینہ ان کے پاس بیٹھنے کی بجائے ان کے سامنے کیوں آ بیٹھی ہے۔ درویش ابھی تک نہ لوٹا تھا، التجا یہ جیسے عورت بیٹھی ہے۔ اس انداز میں بیٹھ کر سکینہ نے بائیں ہتھیلی زمین پر بچھا کر جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اور دوپٹہ سر پر ٹھیک کر لیا۔ چچا، آپ بات کریں گے یا میں بولوں؟ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے چودھری حسن الدین سے آہستہ آواز میں پوچھا، جس کی ساری شگفتگی ہوا ہو چکی تھی۔ نہیں، تم ابھی خاموش رہو، چودھری حسن الدین نے بھی آہستہ سے جواب دیا اور کھنگارا کر صاف کیا۔ سب لوگ انہیں اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر میاں نذور بول پڑا، کیا بات ہوئی بھائی تو چچا بھتیجی میں؟ اب بتا بھی دو، کیوں ہمارا ضبط آزما رہے ہو؟
میاں چودھری حسن دین نے بجھی بجھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سکینہ بیٹی وہ رک گیا، اس کا حوصلہ نہ پڑ رہا تھا کہ بات ایک دم سے زبان سے نکال دے۔ سکینہ بیٹی، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ چاہتی ہے کہ ارے بابا، کیوں تیرا پیشاب خطا ہو رہا ہے؟ کہہ دے جلدی، میرا دل تو ہولہ کھانے لگا ہے، نہ جانے کیا بات کہنے والے ہو تو۔ میاں نذور کی بےتابی شدید ہو گئی۔ تو سن، میاں چودھری حسن دین نے سر جھٹکا کر کہا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب جو ہو سو ہو، اسے بات کر دینی چاہیے، مگر میری بات سننے سے پہلے یہ جان لے کہ اگر بات تم لوگوں کی عقل اور سمجھ سے اوپر کی ہوئی تو فوری طور پر کوئی جوابی اقدامات کرنے سے گریز کرنا۔ بات اتنی ہی نازک ہے کہ میں بھی بڑی مشکل سے سمجھ پایا ہوں۔ سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حافظ عبداللہ نے گھبرا کر سکینہ اور چودھری حسن دین کی جانب دیکھا۔ سکینہ تو سر جھکائے بیٹھی تھی اور چودھری حسن دین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ضرور، مگر وہاں کے لیے کوئی پیغام تھا، نہ تسلی۔ سکینہ بیٹی چاہتی ہے کہ اس کی شادی حافظ عبداللہ سے کر دی جائے۔ چودھری حسن دین کے الفاظ تھے یا بجلی کا کڑکڑا۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کی سماعتیں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ وہ کچھ اور سننا چاہتے تھے مگر سنائی کچھ اور دے رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو چودھری؟ میاں نذور ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا۔ اس نے گھور کر حافظ عبداللہ کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ پر دم بخود بیٹھا تھا۔ اسے خود سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس نے جو سنا وہ غلط تھا یا جو سکینہ کی نظریں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ سکینہ نے اسے ایک بار پھر پورا نگاہوں سے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ میں درست کہہ رہا ہوں مجھ سے کچھ سکینہ بیٹی نے یہی کہا ہے۔ چودھری حسن دین نے سنبھال لیا اور میاں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہیں بات کی باریکی کو سمجھنے سے پہلے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بات کی باریکی کو سمجھا کیسے جائے گا چچا؟ اچانک سلیم کی زہریلی آواز ابھری۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کی لگام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکینہ بیٹی کی بات سن کر اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ نہ جانے کے بعد ہی ہم کسی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات ماننا چاہیے یا نہیں۔ مگر بھائی صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ تاج بی بی کی کمزور سی آواز ابھری۔ اسے سکینہ سے اسے اقدامات کی امید ہی نہ تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے دیور کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے زندگی کی ہر سہولیات ضرور میسر تھی مگر ہر فیصلے کا اختیار صرف میاں نذور کے پاس تھا۔ اب اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ سکینہ کی اس بات کے رد عمل کے طور پر ان ماں بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوگا، اس کی ابتدا کس ستم سے ہوگی۔ ممکن اور ناممکن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں تو شاید میں آپ کو سمجھا سکوں۔ سکینہ نے بڑی مشکل سے بوجھل پلکیں اٹھائیں اور حافظ عبداللہ کی جانب دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ نہ پائے معنات نہ جائے رفیق۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی ذات میں رہ کر اپنے طور پر کیا ہے۔ اس میں حافظ صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے انہیں کسی بھی طرح قصوروار نہ سمجھا جائے۔ اور دوسری بات، شعلہ برا انداز میں سلیم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس فیصلے کی ایک عورت ہونے کے ناطے میرے پاس بڑی معقول وجہ موجود ہے۔ وہ بھی کہہ ڈالو۔ سلیم کا لہجہ اب بھی بڑا تلخ تھا۔ ایک عورت کے لیے سب سے محترم وہ مرد ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس کے جسم کو چھوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دم سلیم اور میاں نذور کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ آگ بگولا ہو گئے۔ ان کا نظریں ہدف حافظ عبداللہ بنا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، سکینہ کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری بات کا غلط مطلب نہ لو سلیم بھائی، مجھے اپنی بات پوری کرنے دو۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے سلیم۔ چودھری حسن دین نے دونوں باپ بیٹوں کو تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، اس کی بات پوری سن لو۔ سننے کے لیے رہا کیا ہے اب چچا؟ سب کچھ تو صاف ہو گیا ہے۔ سلیم بھڑکا، کچھ صاف نہیں ہوا، کچھ نہیں سنا ابھی تم نے۔ سکینہ کی آواز بلند ہو گئی، مجھے بات پوری کرنے دو، غصہ نکالنے کے لیے تمہیں بہت وقت ملے گا۔ سلیم اور میاں نذور نے اسے بڑی کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بدل نسوخت خاموشی اختیار کر لی اور حافظ عبداللہ نے ایک بار پھر امید بھری نظروں سے بابا شاہ مقیم کے مزار کی جانب دیکھا۔ ابھی تک درویش باہر نہیں آیا تھا۔ اس کے ہوتے شاید حالات وہ خراب رخ اختیار نہ کرتے جس کی طرف وہ اب جا رہے تھے۔
مجھے جب سلاب سے حافظ صاحب نے نکالا تو یہ شام کے قریب کا وقت تھا اور میں اس وقت بے ہوش تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ وہ مجھے چادر میں لپیٹ کر اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کمرے میں لے گئے اور چارپائی پر ڈال دیا۔ سکینہ نے اس کمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جس میں اس نے رات گزاری تھی۔ سب نے پلٹ کر اس جانب دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں جب ہوش میں آئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بتایا کہ میں بابا شاہ مقیم کے مزار پہ ہوں۔ مجھے کھانے کو روٹی دے کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور قرآن پاک کی تلاوت میں ہو گئے۔ میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، یہ بات بھی بے خوف کرنے کے لیے حافظ صاحب نے کہی تھی، مگر ایک اجنبی جوان مرد کے ساتھ انجان جگہ پر موجود ہونے کا احساس مجھے پلک نہ جھپکنے دیتا۔ میرا جسم پانی کے تھپڑے کھا کھا کر چور ہو چکا تھا۔ میں تھکن سے بے حال تھی، سو جانا چاہتی تھی۔ جا کر جب حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے تو میں نے کمرہ اندر سے بند کیا اور لیٹ گئی۔ تب حافظ صاحب چپکے سے آئے، مجھے سوتا دیکھ کر چند لمحے کھڑے رہے، پھر لوٹ گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اٹھ کر کھڑکی کی درز سے دیکھا، وہ بے تابی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ شاید وہ بھی اس کیفیت کا شکار تھے کہ جو مجھے نہ سونے دے رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور اپنے اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگی۔ سکینہ کی اس نے سر جھکائے بیٹھے حافظ عبداللہ پر ڈالی، پھر میاں نذور سلیم اور اپنی ماں کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ان کی حالات میں ایک ٹھہراؤ تو آیا تھا مگر ماتھا ابھی بھی شکن آلودہ تھے۔ کافی دیر بعد میں نے دوبارہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی درز سے جھانک کر دیکھا اور میرا سانس رک گیا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب صورتحال میری سمجھ میں آئی تو مجھے لگا میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ حافظ صاحب مجھے اس دنیا کے فرد نہ لگے، میں ان کے سامنے خود کو حقیر ترین محسوس ہوئی۔ آپ جانتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ سکینہ نے بات روک کر دھندلی ہوئی نظروں سے ان سب کو باری باری دیکھا۔ وہ سب اس کی بات مکمل ہونے کے انتظار میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی جواب دیتا بھی تو کیا؟ خود چودھری حسن دین تک تو حیرت تھے، گم قصہ عجب شبد سن رہا تھا۔ میں نے دیکھا سکینہ کی آواز بھیگتی چلی گئی۔ حافظ صاحب تلاوت میں اس طرح میں ہیں کہ انہوں نے تک ہوش نہیں کہ شیطان کو اپنے خیالوں سے، اپنی سوچ سے نکال پھینکنے کے لیے انہوں نے اپنا جو ہاتھ جلتے چراغ کی لو پر رکھا تھا وہ خشک لکڑی کی طرح آگ پکڑ چکا تھا، جل رہا تھا، پگھل رہا تھا۔ میں بھاگی، ان کے کمرے میں پہنچی، ان کے قریب پہنچی تو وہ درویش بابا نے مزار کے باہر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ میں نے حافظ صاحب کا ہاتھ جلتا چراغ سے ہٹایا، وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ درد اور تکلیف کا احساس انہیں تب ہوا جب میں نے ان کا ہاتھ کمبل کے پہلو میں لپیٹا اور انہوں نے مجھے دیکھا، ایک کراہ کے ساتھ وہ غش کھا کر گر گئے۔ اسی وقت درویش بابا اذان ختم کر کے اندر آئے اور انہوں نے حافظ صاحب کو لے کر جا کر اسی چارپائی پر ڈال دیا جس پر ساری رات میں کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ یہ ہاتھ سکینہ نے سسکی لی اور حافظ عبداللہ کے جلے ہوئے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ خود بخود جلتے ہوئے چراغ پر نہیں جا پڑا تھا، حافظ صاحب نے اسے خود آگ کے حوالے کر دیا تھا تاکہ ان کے خیالوں میں بار بار نقوب لگاتا شیطان جل کر خاک ہو جائے۔ درد اور اذیت کی جس منزل سے وہ گزرے ہیں میں اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ سب انہوں نے صرف اس لیے کیا ان کا دھیان میری طرف سے ہٹا رہے میں ان کی نفسیانی گمراہی سے محفوظ رہوں، سکینہ کی عزت بچی رہی۔ سکینہ اپنے پچھلوں تک پہنچے تو اس کا دامن پاک ہو۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی لرزاتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنسو بہنے کا اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ چودھری حسن دین بت بنا سب کچھ سن رہا تھا تو باقی لوگوں کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ ان کے اذہانوں میں اندھیوں چل رہی تھیں، وہ سب کچھ سن رہے تھے اور تصور میں فلم سی چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جوان لڑکی کو اپنے نفس کی پھینٹ چڑھنے سے بچانے کے لیے حافظ صاحب نے خود کو جس امتحان میں ڈالا وہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ سکینہ نے چند لمحوں کے بعد آنکھیں خشک کرتے ہوئے ان سب سے سوال کیا، ان کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ ایک دن میری شادی ہونا ہی ہے، جس طرح ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر خوبصورت ہو، خوبیوں میں ایسا ہو کہ وہ دوسری لڑکیاں اس پر رشک کریں، اس طرح میں بھی اپنے لیے ایسا ہی شوہر چاہتی ہوں۔ لیکن کیا مجھے حافظ صاحب جیسا مرد ملے گا، ایسا مرد جس نے اپنے نفس کو پچھاڑ کر ثابت کر دیا کہ مردانگی عزت لوٹنے کا نام نہیں، عزت کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ میرے جسم کا صرف ایک غیر مرد
نے اب تک چھوا اور وہ حافظ صاحب ہیں۔ انہوں نے جن حالات میں مجھے مس کیا وہ ان کی مجبوری تھی، لیکن انہوں نے میری مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرا جسم میرے شوہر کی امانت ہے۔ میں چاہتی ہوں 4 کلمے پڑھ کر جس انسان کو میرے جسم کا مالک بنانا ہے وہ وہی ہو جس نے پہلی اور آخری بار میرے جسم کو چھوا اور اس میں اس کی بدنیتی کو کوئی دخل نہ تھا۔ ہاں، مگر اس کے لیے میں حافظ صاحب کی رضا کی مکمل پابند ہوں۔ اگر وہ نہیں چاہتے تو میں انہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے ہاں کریں۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ چودھری حسن دین نے ہاتھ بڑھایا اور اسے بازو کے کلاوے میں لے کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس سے سکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہیں فیصلہ کرنے میں دقت ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ وہ کوئی گڈے گڈی کا بیاہ نہیں تھا جس کے لیے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی جائے۔ حافظ عبداللہ نے ایک بار پھر مزار کی طرف نظر اٹھائی اور یہ دیکھ کر چونکا کہ مزار کے بجائے درویش گاؤں کی طرف سے آنے والے رستے پر چلا آ رہا تھا۔ اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکری تھی جسے وہ ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے آتا دیکھ کر حافظ عبداللہ نے بڑا حوصلہ محسوس کیا۔ درویش نے چودھری حسن دین کے قریب پہنچ کر مٹھائی کی ٹوکری اسے تھمائی۔ بابا یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ بابا شاہ مقیم کی طرف سے تبرک بھی ہے اور منہ میٹھا کرنے کے لیے مبارک بھی، درویش نے دھیرے سے کہا، پھر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو بیٹھو اللہ والیو، کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھ جاؤ۔ لگتا ہے ابھی بات تم لوگوں کے حلق سے نہیں اتری۔ میرے حافظ کو تول رہے ہو ابھی۔ وہ رکا تو حافظ عبداللہ اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سکینہ اب درویش کے دائیں اور حافظ عبداللہ بائیں طرف تھے، باقی سب لوگ اس کے سامنے تھے۔ حافظ عبداللہ نے کچھ کہنا چاہا مگر درویش نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بیٹھنے پر سب لوگ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہاں تو ابھی تک حافظ کا تول پورا نہیں ہوا، یہی بات ہے نا؟ درویش نے میاں نذور سلیم کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے بابا۔ میاں نذور نے زبان کھولی۔ حافظ عبداللہ کا رنگ سانولا ہے، چہرہ محور بھی وجبی سا ہے، مال دولت پل ہے نہیں، مسجد کے حجرے میں رہتا ہے، اگر پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں۔ سکینہ جیسی پڑھی لکھی خوبصورت اچھے اور اونچے گھرانے کی لڑکی کے قابل نہیں ہے وہ، یہ بات ہے نا میاں؟ درویش نے میاں نذور کی بولتی بند کر دی۔ مگر اس سے شادی کا فیصلہ تو سکینہ نے کیا ہے، وہ بالغ ہے، اپنی پسند کا نکاح کر سکتی ہے، پھر تم لوگوں کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ اعتراض ہے بھی اور نہیں بھی بابا، اس بار سلیم نے کہا، جو میں نے ہے ان کے علاوہ کوئی اور اعتراض ہو تو کہو۔ درویش نے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے کہا، لڑکی کی ماں سے بھی تو پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں یہ جائز بات ہے۔ درویش نے تاج بی بی کا رخ کیا، تو بول، تو کیا کہتی ہے بی بی؟ تجھے کیا اعتراض ہے اس انہونی پر؟ تو کیا کہتی ہے تو بتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی، تاج بی بی نے بے چارگی سے کہا اور سر جھکا لیا۔ ہاں تو کیا کہے گی بے چارگی؟ تیری زبان پر تو بیوگی نے تالا ڈال رکھا ہے، بولے گی تو بے گھر ہو جائے گی۔ اس عمر میں اپنا کیا ہے تیرے پاس سوائے سکینہ کے؟